السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل نمبر 35 پیج 184. طاعت یعنی اطاعت، فرما برداری، عبادت کا ایک مضبوط قلعہ. قلعے کو تصور کیجیے. کبھی قلعہ دیکھا؟ کوئی فورٹ کتنی دیواریں ہوتی ہیں؟ 4 دیواری ہوتی ہے. بہت اونچی دیواریں ہوتی ہیں، مضبوط دیواریں ہوتی ہیں. ان میں ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ جہاں سے دشمن کو واچ کیا جاتا ہے، چاروں طرف سے حفاظتی پہرا ہوتا ہے. اس پر اونچی جگہ پر بھی ہوتا ہے. محفوظ ہونے کا تصور آتا ہے. یعنی قلعے کا لفظ پڑھتے بولتے دماغ میں آتے ہی کیا آتا ہے کہ جیسے ہم سیکیور ہو گئے، محفوظ ہو گئے، نقصان سے بچ گئے، دشمن سے بچ گئے. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. اندر بھی ہے، لیکن جس کو قرآن نے کہا ہے کھلا کھلا دشمن، وہ تو شیطان ہی ہے. اب یہ جو بڑا دشمن ہے ہمارا، یہ ہر وقت ہمارے پیچھے. اب اس سے کیسے بچے؟ دشمنوں سے بچنے کے لیے قلعے بنائے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں عبادت کا جو پروگرام دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، وہ دراصل کیا ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. کیونکہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے، اور آپ نقصان سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کرتے. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے، یعنی گناہوں کی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کے دل میں مروبیت اور خوف پیدا کر دیتا ہے. اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے کہ کہیں اندر کو خوف تو نہیں رہتا؟ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں اس چیز کا کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. کوئی وحشت سی تو نہیں دلوں میں، کوئی ڈر سا؟ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر ان کے دلوں میں خوف رہتا تو بس صرف ایک، اور وہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. تو جو شخص خوف سے نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے. وہ بھی چھوڑ دے جو لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے جب کوئی چھپ کے کام کر رہا ہوتا ہے. چھپ کے میں اکیلے بیٹھ کے کسی کی غیبت کر لینا، حرام کام کرنا، انٹرنیٹ پہ اوپر بیٹھ کر غلط چیزیں دیکھنا، یا غلط قسم کے تعلقات جو عموماً لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے سپرفیشل یا آرٹیفیشل طریقے کی ایسی زندگی بسر کرنا کہ ڈبل پرسنالٹی بن جانا، ادھر کچھ ادھر کچھ. کہیں تو بڑے ہی نیک شریف ہیں اور کہیں شیطان سے بھی برے. اور یہ جو دوہرے معیار ہے یہ انتہائی خطرناک رویہ، کیونکہ منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہماری یوتھ بالکل دوہری زندگی گزار رہی ہوتی. خاندان، فیملی کے سامنے بالکل بڑے نیک شریف بھلے مانس بچے ہیں، لیکن دوسرا ان کا رخ بالکل کہیں اور کچھ اور ہے جو چھپا ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے ایک انسیکیورٹی بھی ہے، خوف بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہے. پتہ ہے، دل گواہی دیتا ہے، کانوں میں باتیں پڑتی رہتی ہیں کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود برائیوں سے نکل نہیں پاتے. تو یہ ایک لازمی شرط، یعنی دل میں اگر کوئی خوف ہے تو there is something wrong. کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ ہے غلط، اس لیے وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. بالکل ایسے جیسے ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ خوراک ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں، اور ہم اچھی والی خوراک کھا رہے ہیں، آرگینک کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بیمار ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا او تم تو فلاں چیز سے الرجک ہو، تم تو دودھ نہیں پی سکتے، تم گندم نہیں کھا سکتے، یہ تم کچھ اور انسان سمجھتا ہے کہ میری تو اتنی سی ڈائٹ ہے اور اتنا صاف ستھرا ہے اور سب، لیکن اس کے باوجود ڈائجیشن نہیں ہو رہی. تو بات یہ کہ وہ جہالت تھی نا، پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے سوٹیبل اور کون سی نہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان جانے یا انجانے میں ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو ہیں گناہ
اور انسان کی فطرت اور طبیعت پہ بھاری ہے، لیکن انسان ان کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا، اور وہ اس کے دل پر بوجھ بنے چلے جا رہے ہیں اور دل کی وحشت میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک من ان اشرک بک وانا لا اعلم، کہ اللہ میں اس شرک سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی جس کو میں جانتا نہیں اور اس کو مرتکب ہو جاتا ہوں. تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم انجانے میں کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چھپ کے کرتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کو تو کوئی حیا نہیں ہوتی، وہ عین مجلس میں بیٹھ کے کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے تو ذرا کسی کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن چھپ کے وہ پیٹ پیچھے الگ ہو کر خوب خوب دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں. ہے تو برائی نا، برائی تو برائی ہے. پھر اپنے آپ کو تعویل دے دیتے، نہیں ہم تو اس کا بھلا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ برائی کر رہے ہیں. برائی برائی ہے، چاہے آپ لاگ لپیٹ کے کریں، کھلے عام کریں، پیٹ پیچھے کریں، سامنے کریں، جیسے بھی کریں. جب آپ کسی کے لیے دل میں برا کر لیتے ہیں نا، جب آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی آ جاتی ہے، وہیں خوف آ جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوف فری ہو جائیں، لوگوں کے باتوں کو بلا دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، ان کے بارے میں جو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو باہر نکال پھینکیں، کیونکہ وہ ہمیں ہلاک کر رہی ہے. اور ہم کیا سوچیں کہ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ، میں ان کی اصلاح کروں گا جتنی میں کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جانے، ان کا رب جانے، میں تو رب نہیں ہوں، میں کس کس کا حساب لوں. اور انسان مطمئن ہو جائے. جو ذمہ داریاں فرائض عائد ہوتے ہیں ہم پر، ان فرائض کو ادا کریں اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. گناہگار آدمی کو تم ہمیشہ مروب اور خوف زدہ پاؤ گے، کیونکہ اطاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے. کیا چیز سزاؤں سے بچاتی ہے انسان کو؟ اللہ کی اطاعت، عبادت. اطاعت، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط قلعہ ہے. جو آدمی اس میں داخل ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا. جو آدمی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا، یعنی اطاعت کرنا شروع کر دے گا، اللہ کی بات مانے گا، گناہ چھوڑے گا، وہ اس خوف کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا. جو اس قلعے سے باہر نکلے گا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وہ خوف و ہراس اور مسائل اور آلام کا شکار ہو جائے گا. جو بندہ اطاعت الہی کو اپنا شیوا بنا لے گا، ہمہ قسم یعنی ہر قسم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن اور سکون اور اطمینان اور تسکین میں تبدیل ہو جائے گا. جب آپ نے کسی کی برائی کی نہیں تو آپ کو ڈر کس کا؟ خوف ہی نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ نے کسی پہ الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، کسی کے لیے دل میں برا رکھا، تو کیا ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہے گا کہ اچھا اس کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا. عاصی اور نافرمان، عاصی یعنی گناہگار، اور نافرمان کا حال تو ہمیشہ تم ایسا پاؤ گے گویا اس کا دل کسی پرندے کے پروں میں جوڑ دیا گیا ہے. یعنی دل باہر ہے. جو دل باہر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ پر پھڑ کے تو کیا ہوگا؟ دل بھی خوب اٹھے بیٹھے گا، خوب ڈرے گا. دروازہ کھٹکا، سمجھا شکاری آ گیا. قدم کی آہٹ سنی، سمجھا اسرائیل آ گیا. کہیں سے کوئی آواز آئی، سمجھا اسی کو کچھ کہا جا رہا ہے. اور ہر ناگوار چیز گویا اس کی تلاش میں پھر رہی ہے. کوئی گاڑی سامنے آ رہی، بس اسی کو ٹکر مارے گی. یعنی کہ ہر وقت اس کے دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ آئی میری شامت. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر دبے ہوں اور اس پہ ہم نے توبہ نہیں کی. بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہر خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی ایک ڈر انسان کو ہر چیز سے بے ڈر کر دیتا ہے. اور جو اس سے نہیں ڈرتا، کس سے؟ اللہ سے، ہر چیز اسے ڈراتی ہے. اس جملے کو مارک کر لیجیے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اسے ڈراتی ہے. کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، بدأ قضاء اللہ بین الخلق مذ خلقوا ان المخاوف والاجرام فی قرنی. جب سے مخلوق پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ رہا کہ مخاوف یعنی خوف اور جرائم ہمیشہ ہم قرین رہے، دوست رہے. جرم اور خوف دوست ہیں، گناہ اور خوف ساتھ ہی ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں. جہاں غلط کیا وہیں پریشانی آئے گی، وہیں خوف ہوگا. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قسم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں. کیا کہا؟
پڑھیے اس جملے کو. خوف پیدا کر دیتے ہیں، وحشت. گناہگار انسان ہمیشہ متوحش رہے گا، ہر وقت وحشت رہے گی اس کے اندر، رونق نہیں ہوگی، دل میں سکون نہیں ہوگا. اپنی جان سے متوحش، پروردگار سے متوحش، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متوحش. یعنی نہ لوگوں کو سامنا کر سکتا، نہ اللہ کا سامنا کر سکتا، نہ اپنے آپ کا سامنا کر سکتا ہے، خود کو بھی فیس نہیں کر سکتا. جیسے کوئی اپنے آپ سے بھی جی چرا رہا ہو، جان چرا رہا ہو، آنکھیں بند کر رہا ہو. جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ بالکل واضح ہے کہ توحش اور خوف کی زندگی تلخ ترین زندگی ہوا کرتی ہے. توحش اور خوف کی زندگی یعنی وحشت کی زندگی سب سے تکلیف دہ زندگی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب کہیں دھماکے ہنگامے ہوتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے نا. تو پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں، کسی شادی پارٹی میں جاتے ہیں، کہیں شاپنگ جاتے ہیں، کیا آپ انجوائے کرتے ہیں؟ پکنک جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کیفیت کو یاد کیجئے کہ کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی کام کرنے لگتا ہے تو آپ انجوائے نہیں کرتے. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے اندر وحشت ہوتی ہے وہ کسی بھی اپنے کام کو انجوائے نہیں کرتا، کہیں دل نہیں لگتا اس کا. اور بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون اور مانوسیت کی زندگی ہو. ایک عقل مند انسان لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ گناہگار کی حالت کس قدر خراب ہے، وہ کس قدر گھاٹے اور خسارے میں ہے. اور افسوس کرے گا کہ اس نے اطاعت کی مانوسیت، اطاعت کے امن و سکون اور اطاعت کی حلاوت اور شرینی کو یعنی مٹھاس کو، سویٹنس کو، معصیت کی وحشت اور معصیت کے خوف و ہراس کے عوض کیوں فروخت کر دیا ہے. یعنی اگر آپ اپنی کاپی پر ایک لائن درمیان میں لگائیں، ایک طرف لکھیں لذت گناہ اور دوسری طرف لکھیں وحشت گناہ. لذت گناہ، وحشت گناہ. لذت گناہ کیا ہے؟ مثلاً آپ کا کوئی ایسا کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے، سب کو پتا ہے نا. مثلا حجاب اللہ نے عورت پہ فرض کیا، اب آپ حجاب اتار کے کسی کو امپریس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے خوف سے ہم اتارتے ہیں نا. اب یہ کیا لذت گناہ ہے؟ کیا بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو کہ آپ اپنا آپ نمایاں کر کے دکھا کے یا اپنے حسن کی تعریفیں سن کے تو لوگوں کو لذت ملتی ہے نا. کہ جب کوئی کہتا ہے کہ واہ فلاں کتنا سمارٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے. کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹہ. کتنی دیر لوگ آپ کی لباس کی تعریفیں کریں گے؟ کتنی دیر کوئی آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گا؟ اور اس کے بعد جو گلٹ آئے گی، جو ڈپریشن آئے گا، جو پریشانی آئے گی، جو ندامت ہوگی، وہ کتنی دیر جاری رہے گی؟ کچھ دیر تو اوپر اوپر رہے گی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ نیچے بیٹھنے لگے گی، پھر وہ اندر چلی جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوگی. ختم نہیں ہوگی. جب آپ سو رہے ہوں گے تو آپ کو کسی ڈراؤنے خواب کی شکل میں نظر آئے گی، کبھی کسی طرح وہ اٹھ کے اوپر آئے گی. کسی بھی گناہ کا یہی حال ہوتا ہے کہ انسان جب کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، لیکن کرنے کے بعد اس کے نتائج بہت دور تھے. مثلاً اگر کوئی لڑکی غلط کام کرتی، کوئی شخص زنا کرتا ہے، کتنی دیر کی لذت، اور اس کے بعد زندگی بھر کا خوف. کیا خوف؟ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، شوہر کو پتہ نہ چل جائے. یہ جو خوف ہے یہ بعض اوقات انسان تھپک کے اس کو نیچے کرتا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے کہ کس چیز کا خوف تھا، مگر وہ کسی اور طرف سے نکلنے لگتا ہے، کسی اور رنگ میں، کسی اور شکل میں، کوئی اور بیماری بن کے سامنے آتا ہے، اور انسان کو بھول بھی جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اسی لیے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، نیچے تک جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کی نیچے دبی ہوئی کہ جو مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہیں ان کے لیے. اگر آپ کسی پہ زیادتی نہیں کر رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے، آپ کے دل پہ کوئی بوجھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کسی کا کچھ چرایا نہیں، کسی کا کچھ مارا نہیں، کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، آپ کو کیا پریشانی؟ پریشانیاں لگتی اس وقت ہیں جب انسان ظلم کرتا ہے، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بھی اندھیروں کی شکل میں ہوگا. ظلم دنیا میں بھی اندھیرے بن جاتا ہے،
اور اندھیرا وحشت کا سبب ہوتا ہے. وہ دلوں میں وحشت لاتا ہے اور دلوں میں اندھیرے آتے ہیں. تو ہر گناہ کی لذت گناہ اور پھر خوف گناہ دونوں کا کمپیرزن کریں. لذت گناہ بہت کم ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وحشت گناہ بہت دور تک. اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں توبہ نہ کی سچے دل سے اور وہ آخرت میں چلا گیا, وہاں کے پلڑے میں پڑ گیا, پھر تو اور مصیبت اور شامت. کسی شاعر نے خوب کہا ہے, اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فدعها اذا شئت واستأنس. جب گناہ تجھے وحشت میں مبتلا کر دیں تو گناہ کو ترک کر دے اور مانوسیت حاصل کر لے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ سکون میں آ جاؤ, گناہ چھوڑ دو, بس سمپل سا فارمولا ہے. لیکن کیوں نہیں چھوڑتے؟ کبھی تو بری عادتیں پرانی ہو جاتی, ارادہ کرتے پھر پڑ جاتے ہیں اسی میں. بعض اوقات کسی انسان سے ہمیں ضد ہوتی, اس کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, بس وہ دیکھتے جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں کہ پھر ہمارے سامنے آ گیا. اب ہمیں مانوسیت وقتی طور پہ کس سے ہوتی ہے؟ جب ہم اس کی کوئی برائی کر لیں, اس کو لیٹ ڈاؤن کر لیں یا اس کو تنگ کر لیں. لیکن ہوتا کیا, وہ وقتی جو لذت آ رہی ہوتی ہے ہمیں کوئی بھی ایسا کام کر کے, پھر وہ ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے کسی اور مصیبت کی شکل میں. تو یہ حل نہیں ہوتا. حل کیا ہے؟ ہار مان جائیں, کیونکہ میں ہار مانے, میں نے اس کو معاف کیا, میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بات ختم. کوئی بھی چیز آپ ایسی دیکھیں کہ جب گناہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, کیا چیز ٹریگر کرتی ہے, کیا چیز آپ کو اس مصیبت میں لے جاتی. اگر غیبت کی آپ کو عادت ہے تو ہمیشہ سوچیں کہ کیا مصیبت ہے. جب بھی غیبت ہو نا, یہ نہیں ہوتا کہ دل نہیں بتاتا, چاہے آپ جسٹیفائی کریں, نہیں, ایسے لوگوں کی تو غیبت کی جا سکتی ہے. لیکن اب مثال کے طور پر حکمرانوں کی غیبت دل کھول کے ہر وقت لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے جواز لیا آپ نے؟ کس کے پاس جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے اس کا کہ آپ حکمرانوں کی غیبتیں بیٹھ کے اپنے گھروں میں مجلسوں میں کریں. اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ ان کو بتائیں جا کر, کوئی اور طریقہ اختیار کریں. دیکھیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کھانے کی میز پر بھی بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہوں لوگوں کو, اور اپنی مجلسوں میں بھی اور جہاں بیٹھے. اس سے سوائے آپ کی اپنی وحشت بڑھنے کو اور کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی باتیں صرف جھوٹ پر مبنی ہوتی, ان کی حقیقت بھی نہیں ہوتی. کسی نے کسی کے خلاف کوئی اسکینڈل چھوڑ دیا, کوئی ہم نے تحقیق نہیں کی, لے کے آگے سے آگے آگے اس کو پھیلاتے گئے. کس نے آپ کو حق دیا یہ سب کرنے کا؟ تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری گفتگو کا ایک بڑا حصہ بے بنیاد باتوں پر ہوتا ہے, سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے, اور ہمیں حق نہیں ہوتا ان کو آگے پھیلانے کا. تو جب بھی آپ غیبت کریں یا کر چکے, فوراً پوچھیں کس چیز نے نکلوائی یہ بات آپ کے منہ سے, کیوں کی آپ نے. تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں طے میں نہ اس شخص کی کوئی نفرت بیٹھی ہوئی ہوگی آپ کے دل میں, یا کوئی حسد ہوگا, یا آپ اس سے انسیکیور ہوں گے. تو آپ اپنا میدان صاف کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں اور ہوتے خود ذلیل ہیں. یاد رکھیے, غیبت کرنے والا دوسرے کی نگاہ میں لازماً ذلیل ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے منہ سے گند نکل رہا ہو اور دوسرا اس کو تعریف کرے, واہ کیا اچھی بات ہے, کیا پھول برس رہے ہیں تمہارے منہ سے دوسروں کی برائیاں کر کے. کتنے لوگ اپنے منہ سے غلاظت اگلتے ہیں ہر روز. کبھی سوچا ہم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور ہم کہتے نہیں اب نہیں, ہم کریں گے, پھر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اپنی بڑائی کا شوق ہے نا ہمارے دل میں رچا بسا ہوا کہ ہم بڑے ہیں, ہماری اہمیت مان لی جائے, ہمیں مان لیا جائے, ہمیں قبول کر لیا جائے, ہمیں بہت امپورٹنس دی جائے. اور اگر کوئی اور ذرا اچھا کام کرنے لگے تو اس کو تو بس پیچھے کر دیا جائے, اور اگر پھر بھی اس کی مقبولیت ہو رہی ہے تو پھر اس پہ کوئی الزام لگا دیا جائے. چاہے وہ گھروں میں ساس بہو کے بیچ میں ہو, یا دیورانی جٹھانی, یا نند باوج, یا اداروں میں ہو آپس میں, یا اسکول میں, یا کہیں کولیگز میں, جہاں بھی چار لوگ رہتے ہیں یہی مسئلے. ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے, ہر جگہ کا یہی مسئلہ ہے. اب میں کبھی غور کرتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ صرف اپنی بڑائی کا شوق ہوتا ہے. جن لوگوں کو بھی غیبت کی عادت ہوتی ہے اور ہر وقت دوسروں میں نقص اور کیڑے نکالنے کی, بس انہیں اپنا آپ بنوانا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہیں بس شوق ہے کہ ہمیں اعلیٰ مقام مل جائے, کوئی ہمیں دوسروں سے زیادہ امپورٹنس دی جائے. اور یاد رکھیے جو کسی کی برائی کرتا ہے وہ دوسرے کے دل سے گر کے رہتا ہے, وہ محبت کے قابل نہیں رہتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. وہ کیسے دوسروں کا محبوب ہو؟ جس سے اللہ محبت نہ کرے بندے اس سے محبت کر سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمیں یہ عادتیں چھوڑنی ہوگی. اسکارف اوڑھ کے اور عبایا پہن کے ہم یہ مت سوچیں کہ ہم بڑے نیک پاک ہو گئے, جب تک یہ بری عادتیں اور اندر کی صفائی نہیں ہوتی. اور خصوصاً
قرآن پڑھنے والوں کو اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اور دین کا کام کرنے والوں کو تو سب سے زیادہ ان عادتوں سے دور ہونا چاہیے. اور افسوس یہ کہ شیطان سب سے زیادہ انہی پہ یہ حملے کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا پروٹیکٹڈ محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ پہن لیا، اب تو ہم بڑے نیک ہو گئے، اب تو ٹھپا لگ گیا ہم پہ نیکی کا، اب ہم جو مرضی بولیں، ہماری تو ہر بات ایک فتویٰ، ہم جس کے بارے میں جو جی چاہے تبصرہ کریں. کس نے ہمیں حق دیا؟ کہاں سے ہمیں اتھارٹی مل گئی؟ تو اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک دلوں سے اپنی بڑائی کا شوق نکلے گا نہیں نا، اس وقت تک یہ عادتیں چھٹنے کی نہیں. بدگمانی کا سبب بھی یہی، حسد کا سبب بھی یہی، غیبت کا سبب بھی یہی، الزام تراشی کا سبب بھی یہی. جتنی خامیاں ہیں، اخلاقی برائیں، سب کے نیچے ایک ہی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ہے اپنی بڑائی کو منوانے کا شوق، خود کو نمایاں کرنے کا شوق. جس دن وہ نکل گیا نا اور بندوں سے بے نیازی ہو گئی اور یہ شوق لگ گیا کہ اللہ کی نگاہ میں کسی طرح قبول ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. شیطان کو بھی تو یہی مصیبت لگی تھی نا، انا خیر منہ. اور اللہ کا فارمولہ کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، ہار مان لیتا ہے، تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. وہ لوگوں کی نگاہوں میں، دلوں میں اونچا ہو جاتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے. اور جو بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو چھوٹا کرتا ہے، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے بڑائی نہیں ہے. لیکن ہم اس شوق سے باہر آتے ہی نہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت تقرب الہی کی موجب ہے. جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، خدمت کریں گے، اتنے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. دلوں میں ایسی ٹھنڈک آئے گی، ایسی ٹھنڈک آئے گی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں، جو دنیا بھر کی دولت دے کے آپ نہیں خرید سکتے. یہ تقرب جس قدر زیادہ ہوگا، مانوسیت، طمانینت اور سکون زیادہ ہوگا. کوئی اپریشیٹ نہ کرے، کوئی پریشانی نہیں. اکثر لوگ روتے ہوئے دیکھے گئے، ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. دل چاہتا ایک لگائیں ان کو. یہ کیا بات ہوئی؟ فلاں نہیں ہمیں پوچھتا، فلاں قدر نہیں کرتا، فلاں، ہر وقت یہی رونا. لوگوں سے قدر چاہتے ہو جو خود محتاج ہے، جو خود حقیر ہے. قدر تو اس کی ہے جس کی اللہ کے یہاں قدر ہے. ساری دنیا بھی آپ کو اپنی آنکھوں پہ بٹھا لے، کوئی مقام نہیں جب تک اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں. لوگوں سے عزت مانگتے، ان العزت للہ جمیعا. عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے تھوڑی ہے. وہ تو جس کو اللہ چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلیل کر دے. بندے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پیچھے سے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو جس کو ملتا ہے. ساری دنیا بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. کیا قریش نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں نہیں دی تھی کہ نیچا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ لیکن کیا وہ نیچے ہو گئے تھے؟ جنہوں نے کوشش کی تھی نا آپ کو نیچا کرنے کی، وہ خود ذلیل ہوئے. کہاں ہے ابو لہب، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ان کے ساتھی؟ ان کا نام بھی نہیں. اور جس کو وہ طرح طرح کے الزام لگا کر اور طرح طرح کی سزائیں دے، تکلیفیں دے کر نیچا کر رہے تھے، اس کی شان اللہ نے بلند کر دی کہ مخلوق میں سے اس جیسی شان کسی کی نہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. بندوں سے عزت مانگتے ہو اور بندوں کے آگے روتے ہو. اللہ کے آگے رونا سیکھو. بندوں کے آگے واویلے کرتے ہو، بندوں کو دکھ سناتے ہو، اللہ کو دکھ سناؤ، پھر دیکھو دکھ دور ہوتے ہیں کہ نہیں. جب تک بندوں کو دکھ سناتے رہو گے، خدا کی قسم کبھی دکھ دور نہیں ہوگے. اور جس دن بندوں کو چھوڑ کر اللہ کو سنانے لگ گئے، دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، کوئی دکھ رہے گا ہی نہیں. لیکن شیطان نے ہمیں بہکایا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بندوں کے دروازے جا کھٹکھٹاتے ہیں، اور اتنا بڑا در ہر روز کھلتا ہے. وہ پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ادعونی استجب لکم انی قریب. ہاں، اس کی یاد ہی کوئی نہیں، اسے بھولے ہوئے ہیں. تو جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنی ٹھنڈک زیادہ ہوگی، اور جتنا لوگوں کے پیچھے جاؤ گے اتنی وحشت زیادہ ہوگی. گناہ پروردگار سے دور لے جاتے ہیں، لیکن قرب کا مطلب کوئی جسمانی قرب نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نیکیوں کے ذریعے. ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات. گناہ پروردگار سے دور لے جاتے ہیں، پیچھے 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 ہوتا جاتا ہے انسان نافرمانیوں کی وجہ سے، انہی غیبتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے. جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی. مانوسیت اور وحشت کا اصل راز یہی ہے. دشمن کتنا ہی قریب ہو لیکن اس سے وحشت ہی ہوگی،
اور محبوب کتنا ہی دور رہے مگر اس سے محبت اور انس ہی ہوگا. یعنی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ ہزاروں میل بھی دور ہو، اس کا نام سنتے ہی آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سے بات کر کے آپ کے دل میں خوشی آ جاتی. اور اس کے برعکس دشمن سامنے بھی بیٹھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت ہی ہوتی رہتی ہے. وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے، دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. یہ حجاب جس قدر گہرا اسی قدر وحشت زیادہ ہوگی. وحشت کا موجب گو غفلت ہے، لیکن معصیت اور گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ ہوتی. معصیت اور گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر معصیت کی وحشت سے زیادہ وحشت کفر ہے. اہل معاصی یعنی گناہ گاروں کو دیکھ لیجئے کہ جس درجے کے معاصی کے مرتکب ہوں گے، یعنی جیسے جیسے گناہ کریں گے اسی قسم کی اور اسی درجے کی انہیں وحشت ہوگی. تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر کتنی وحشت ہے، کس درجے کی وحشت ہے. اس کو آپ گریڈ کر لیں، 10 نمبر لگا کے دیکھیں، 1 نمبر ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. اور جتنے نمبر کی وحشت ہے نا، بس سمجھے کہ اتنے ہی کل گناہ ہے. بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی اور چھوٹے کی چھوٹی. جس قدر معاصی بڑے ہوں گے وحشت بڑی ہوگی، اور جس قدر زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی. پھر وحشت کا یہ حال ہو جائے گا کہ گناہگار کا قلب وحشتوں سے لبریز ہو جائے گا. اس کے چہرے سے وحشت برسنے لگے گی اور ساری مخلوق سے وہ متوحش ہوگا، لوگوں سے ڈرنے لگے گا اور مخلوق اس سے متوحش ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کے قریب نہیں جاتے تو لوگ بھی آپ کو قریب نہیں کرتے. عام طور پہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں. بھئی آپ کتنا پوچھتے ہیں دوسرے کو؟ اگر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا تو آپ آگے بڑھ کے پوچھنا شروع کر دیں، دیکھیں سبھی آپ کو پوچھنے لگیں گے. غلطی اپنی ہوتی ہے، الزام دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں اور سزا بھی خود ہی بھگت رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جتنا اندر رونا دھونا ہے وہ اپنے آپ کوئی عذاب ہے نا، یہ اندرونی عذاب ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں. اور اس کا واحد حل اللہ سے توبہ ہے. کثرت سے استغفار، کثرت سے آیت کریمہ پڑھے اور رو کے پڑھے اور کہیں کہ واقعی اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے وہ گناہ جو میں کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں وہ مجھے دکھا دے اور مجھے ان سے روک دے، اور مجھے بندوں سے بے نیاز کر دے اور مجھے اپنے در کا محتاج کر دے. کیونکہ جب تک ہمارا اس سے حقیقی تعلق نہیں ہوگا یہ اندر کا عذاب کم نہیں ہو سکتا. تو جو خوشی چاہتا ہے، جو سکون چاہتا ہے، جو اطمینان چاہتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے، وہ صرف اللہ سے ڈرے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے، وہ بندوں سے تعریف نہ چاہے، وہ بندوں کے پیچھے نہ جائے، وہ بندوں سے اپنے مسائل کا حل نہ چاہے، وہ صرف اللہ سے مانگے. اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں، کوئی نہیں جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. لیکن ہم نے اللہ کو چونکہ پہچانا نہیں، اس کی عظمت نہیں پہچانی، اس لیے ہم بندوں کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں. جو اللہ کے آگے سجدوں میں روئے اسے بندوں کے کندھوں پہ سر رکھ کے رونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا رب ہے اس کے آنسو دیکھنے والا. پھر اس کو لطف بھی وہیں آتا ہے، اسی کے در پہ آتا ہے. وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ وہ بندوں کے آگے بیٹھ کے روئے. لیکن اگر ہم اللہ کے آگے نہیں روتے تو پھر بندوں ہی کے آگے روتے رہیں گے. اور بندے بے رحم ہوتے ہیں، بندے کچھ نہیں دیتے اور نہ کچھ کرتے اور نہ کر سکتے ہیں. وہ کسی چیز پہ قادر نہیں، وہ تو ایک مچھر بنانے پہ قادر نہیں، وہ کیا کریں گے ہمارے لیے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جب تک گناہوں سے بچیں گے نہیں مشکلات آسان نہیں ہوگی. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. رزق کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی ضروریات کا پورا ہونا، جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر بندوں کی ضرورت نہیں رہتی. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یہ جو دیر ہوتی ہے نا،
تو بات یہ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ہمیں انتظار کرنا ہے ابھی. پھر آگے ہے آیت 5 میں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا، بہت بڑا اجر دے گا. اور اس کے برعکس وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، ان کی بات نہیں مانی، یعنی گناہ کیے، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا عذاب یعنی سخت عذاب. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار انہی کا خسارہ ہوا، یعنی انہی کا نقصان ہوا. تو بات یہ ہے کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور ناکامی اللہ کی نافرمانی میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اپنی نافرمانی سے بچائے، اور جو بھی غلطیاں چھوٹی بڑی ہم سب سے ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر معافی کی توفیق دے اور ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.